Live Programs India. مصاحف نمبر 511 مصاحف نمبر 511 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ اور اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، آج میں طلباء مدارس اسلامیہ اور ان کی ذمہ داریوں کے عنوان پر کچھ کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، طلباء مدارس اسلامیہ مہمانان رسول ہیں جن کے کانوں میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی ہے، جن کی زبانوں پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے، ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ان کے اعزاز میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جو محبوب خدا ہوتے ہیں، جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے خالق ارض و سما نے یہاں تک ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے کہ جن کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ کہ جو طالب علم میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے کہ جن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی کہ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے تو جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے کہ جن کے لیے مچھلیاں پانی میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں اور سارے شجر و حجر دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں زر خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں زر خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعائیں دیتے ہیں شام و سحر۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے کہ جن کے سونے کو عابدوں کی عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب کہ عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر برتری حاصل ہے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے کہ جن کا چلنا عبادت ہے، ان کا جاگنا عبادت ہے، ان کی علمی گفتگو عبادت ہے، ان کی نیند عبادت ہے، ان کا رہن سہن عبادت ہے، ان کا دینی مسئلہ پر بحث کرنا عبادت ہے، ان کے سارے حرکات و سکنات عبادت ہے، غرض یہ کہ ان کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جی ہاں، یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے کہ جن کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے سرکار مدینہ نے یہاں تک فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء یعنی علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ طالبان علوم نبوت، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اندر راسخ ایمان ہو، صبر و شکر، تقوی و پرہیزگاری آپ کا شیوا ہو، آپ سباقون الی الخیرات اور سنت رسول کے حریص ہو، آپ عدل و انصاف کے پیکر ہو، حق گوئی و بے باکی میں بے نظیر ہو، آپ کے اندر کردار کی بلندی، اخلاق کی صفائی ہو، آپ کے اندر علم و فضل کے ساتھ ساتھ حلم و بردباری اور وفا شعاری ہو، آپ حوصلوں کے پہاڑ ہو، ہمدرد قوم و ملت ہو، آپ کے اندر ٹھاٹے مارتا ہوا ولولہ اور صدائے حق کو بلند کرنے کی طاقت ہو، آپ کے اندر ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت ہو، آپ کے اندر حق کے خلاف ابلنے والے کینسروں پر نشتر لگانے کی ہمت ہو، آپ کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ، اخلاص و للہیت اور فکر آخرت ہو، آپ کے اندر اثار و قربانی کا جذبہ اور مذہب اسلام پر مر مٹنے کا شوق ہو، آپ کے اندر ملت اسلامیہ کی بے راہ روی کا غم، حق کی زبان اور بااثر قلم ہو، آپ کی نظر عارفانہ، جگر غازیانہ، عبا عالمانہ، قبا زاہدانہ اور آپ کو جانتا سارا زمانہ ہو، تو دوسری طرف آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، مالداروں کی مال سے مرعوب نہ ہو، آپ آپسی عداوت کا خاتمہ کرنے والے، اتحاد کو پھیلانے والے اور انتشار سے ملت کو بچانے والے ہو۔ اسی طرح آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ حصول علم دین پر لوگوں کو آمادہ کریں، آپ ملت اسلامیہ کی
عقائد و اعمال کی اصلاح کرے, آپ انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنانے کی کوشش کریں, آپ زکوٰۃ اور حج کے فریضہ ملت کے سامنے پیش کرنے والے ہو, آپ سود و زنا کی قباحت بتلا کر ملت کو اس سے بچانے کی فکر کریں, آپ ملت کو پڑوسیوں, رشتہ داروں اور مساکین کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کریں, آپ ملت کو نیک کاموں کے فضائل بتا کر ہر نیکی میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کریں, آپ شراب نوشی و عیاشی کی برائیوں کو بتلا کر ان سے اجتناب کی تاکید کریں, آپ لوگوں کو مطیع خدا اور رسول بنانے کی سعی کریں. غرض آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آپ ملت اسلامیہ کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اے طالبان علوم نبوت, آپ رہبر دین و شریعت ہے, ماہر علم و فن ہے, پاسبان علوم نبوت ہے, آپ ہی تو لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے والے ہیں اور آپ ہی قوم و ملت کو دوائی دل دینے والے ہیں. پوری ملت نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے توقع کے مطابق ان کی رہنمائی کریں. آج باطل طاقتیں نئی نئی شکلیں اختیار کر کے ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہے اور وہ لوگ اپنے عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں پر اپنا سکہ جما کر ان کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں, ان کے عقائد کو مجروح, ان کے جلال ایمانی کو سد اور ان کی اہمیت ملی و غیرت اسلامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے پرآشوب دور میں اور ہر طرف باطل طاقتوں کی امڑتے ہوئے سیلاب کی حالت میں ملت اسلامیہ کی ڈوبتی کشتی کے ملاح بس تم ہی ہو, لہذا تمہارے اندر اتنی طاقت و جرأت, عزم و حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم ملت اسلامیہ کا دینی رخ اور ان کا مسلک مزاج درست کر سکو. اے طلباء مدارس اسلامیہ, آپ اپنی ذمہ داری کا خیال اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ملت کی رہنمائی کے لیے خود کو آگے بڑھانا پڑے گا, لہٰذا آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. پوری خود اعتمادی کے ساتھ توکل علی اللہ کی بنیاد پر اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہوگا اور گاؤں گاؤں, محلہ محلہ اور چپا چپا گھوم گھوم کر اعلاء کلمت اللہ اور صدائے حق کو بلند کرنا ہوگا اور ملت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھانا ہوگا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رب کعبہ بروز قیامت آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ. Live programs India.